یہ 90 کی دہائی میں ہمارے شیخ بدی الدین راشدی رحمہ اللہ یورپ کے دورے پر گھر 4 ماہ کے لیے واپس آئے. ہم نے ایئرپورٹ پہ آپ کا استقبال کیا، جماعت موجود تھی. ہم نے گزارش کی سائیں اپنے دورے کی خاص بات ہمیں بتائیے. ایک طرف ہٹ کے تھوڑا سا سب جمع تھے، کوئی خاص بات آپ بتائیے آپ کے دورے کی. فرمایا کہ میں ان 4 مہینوں میں یورپ کے ہر شہر میں گیا، ہر کاؤنٹی میں گیا، بلکہ قصبوں میں اور دیہاتوں میں گیا، اور میرا مشاہدہ ایک چیز تھا، میں جہاں بھی گیا ان 4 جو مسالک ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان میں سے ایک ہے اور باقی 3 نہیں. کہیں پر حنفی ہیں وہاں شافعی، مالکی، حنبلی نہیں ہے، کہیں پر شافعی ہیں وہاں حنفی، مالکی نہیں ہے، اور کہیں پر مالکی ہیں وہاں شافعی، حنبلی اور حنفی نہیں ہے. 4 فرقوں میں ایک موجود ہوتا، باقی 3 نہیں ہوتے تھے. اگر 4 حق ہیں تو 4 موجود کیوں نہیں؟ ایک موجود ہے، باقی 3 نہیں ہیں. لیکن جس شہر میں گیا، جس کاؤنٹی میں گیا، عہد الحدیث ہر مقام پر موجود تھا. مانا ہر مقام پر ایک جماعت کا ہونا جو حق کی ترجمان ہو، جو حق کی داعی ہو، ہونا ضروری ہے. اگر یہ 4 حق ہیں تو 4 ہر مقام پر موجود کیوں نہیں؟ لیکن عہد الحدیث ہر مقام پر موجود تھے، کم ہوں زیادہ ہوں. شریعت میں تعداد کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نہ تعداد کی کوئی اہمیت ہے. انما الناس کابلمئۃ لا تکاد تجد فیہم راحلہ. یہ لوگوں کی کثرت تعداد تو ان 100 اونٹوں کی مانند ہے جن کو آپ کھلائیں، پالیں اور پوسیں اور سواری کے قابل کوئی بھی نہ ہو. یہ کثرت تعداد کی بات ہے. تو تعداد تو محل نظر ہے ہی نہیں. عہد الحدیث ہر مقام پر موجود تھے. یہ حدیث بھی اسی بات کی ترجمانی کر رہی ہے. لا تزال طائفۃ من امتی قائمۃ علی امر اللہ. میری امت کی ایک جماعت اللہ کے امر پر ہمیشہ قائم رہے گی. کوئی دور ان کے وجود سے خالی نہیں ہوگا اور کوئی علاقہ ان کے وجود سے خالی نہیں ہوگا. ہر مقام پر ہوں گے، ہر دور میں ہوں گے، تھوڑے ہوں زیادہ ہوں. تعداد کی بحث نہیں، دلیل کی بات. حق تعداد سے آشکارا نہیں ہوتا، حق دلیل سے بنتا ہے. کثرت تعداد حق کی دلیل نہیں ہے، بلکہ صحت دلیل حق کی دلیل. اب اللہ کے نبی نے یہ اسلوب اختیار کیا ہمیں سمجھانے کے لیے کہ قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، اللہ کی وحی موجود ہے. اگر کتاب و سنت کے ذریعے تم حق تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ویسے بات تو بڑی موٹی ہے. اگر قرآن و حدیث میں حق نہیں ہے تو پھر حق کہاں ہے؟ کہاں ڈھونڈو گے اس کو؟ کہاں پاؤ گے؟ اگر کتاب و سنت میں حق نہیں ہے تو حق کہاں ہے پھر؟ اب یہ مشاہدے کی بات. اب اس جماعت کو تلاش کرو. حق تک پہنچنا آپ کی ذمہ داری ہے. اس جماعت کو تلاش کرو. اس حدیث میں اس جماعت کے 3 اوصاف بیان ہوئے. 3 اوصاف. اب دیکھو یہ اوصاف دنیا کی کس جماعت میں؟ پہلا بس قائمۃ علی امر اللہ. وہ جماعت قائم ہوگی اللہ کے امر پر، قرآن و حدیث پر، کتاب و سنت پر. کسی کے فقہی قول پر نہیں، کسی مسلک پر نہیں، کسی شخصیت پر نہیں، بلکہ وہ جماعت قائم ہوگی اللہ کے امر پر، کتاب و سنت پر، قرآن و حدیث پر. یہ کتاب و سنت اللہ کا امر ہے، اللہ کے رسول کا امر ہے. ترکت فیکم امرین، 2 امر چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. یہ اللہ کا امر ہے. ڈھونڈو یہ جماعت کون سی؟ عرب و عجم میں جاؤ، یورپ میں جاؤ، جہاں مرضی جاؤ. یہ جماعت کون سی ہے جو اللہ کے امر پر قائم ہے، جو اللہ کے امر کو تھامے. اور دوسرا ظاہرین، یہ جماعت ظاہر ہوگی کھلم کھلی. ان کی فقہ، ان کا عقیدہ، ان کے دعات، ان کے علماء بالکل ظاہر ہوں گے، چھپے ہوئے نہیں ہوں گے. باقی ہر گروہ میں باطنیت ہے. ہر جماعت کے لوگ اپنے مسائل کو چھپاتے ہیں. بعض فقہی مسائل اتنے گندے ہیں کہ اس فقہ کے لوگ بھی ان مسائل کو کھولنا نہیں چاہتے، ان کو چھپا کر رکھتے. مگر جو اہل حق ہیں، یہ طائفہ منصورہ ہے، جنتی گروہ ہے، یہ ظاہر کھلم کھلا، کوئی مسئلہ ان کا پوشیدہ نہیں ہوگا. ان کا عقیدہ واضح ہے، ان کی فقہ واضح ہے، ان کا جو ہے وہ سلوک واضح ہے، ان کے افراد واضح ہیں، ان کے علماء واضح ہیں، کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. یہ اس جماعت کا تشخص اور اس جماعت کی علامت. اور تیسری چیز جو ہے
لا یضرہم من خذلہم، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ نقصان کس چیز کا؟ بدنی نقصان نہیں، بدنی نقصان کی اہمیت کوئی نہیں۔ لوگ مارتے بھی ہیں، زخمی بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ مساجد کو آگ بھی لگا دیتے ہیں، یہ لوگوں کی مخالفت ہے، مارتے ہیں، زخمی کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر زخمی نہیں ہوئے، صحابہ کرام زخمی نہیں ہوئے، میدان جہاد میں شہید نہیں ہوئے۔ یہ بدن کی جو کمزوری یا بدن کا نقصان، یہ نقصان مطلوب نہیں، اصل یہاں پر مراد حجت کا اور دلیل کا نقصان۔ ان کی حجت کبھی کمزور نہیں ہوگی، ہمیشہ غالب رہے گی۔ کیوں؟ وہ کتاب و سنت ان کے ساتھ ہے، قرآن و حدیث ان کے ساتھ ہے، حق ان کے ساتھ ہے۔ حق مغلوب کیسے ہو؟ کتاب و سنت کا نقصان کیسے ہو؟ یہ تین علامتیں اس جماعت کی، جاؤ ڈھونڈو۔ یہ ایک اسلوب ہے نیا، حق تک آپ کو پہنچانے کے لیے، حق راستہ آپ کو سمجھانے کے لیے۔ یہ طائفہ ہمیشہ قائم رہے گا۔